بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس کے طلبہ کرام کے لیے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ طلبہ کرام حصول علم کے لیے دور دراز سے سفر کر کے مدارس میں تقریباً اب پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، لہذا وسائل کے درجے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مدرسے میں پہنچا دیا، یقیناً دین سیکھنے، سکھانے اور پھر کہ اس کی اشاعت کے لیے ان طلبہ کرام کو منتخب فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے وصیت کر گئے ہیں کہ ان الناس لکم تبع وان الرجال یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین، کہ لوگ تمہارے تابع ہیں۔ جب یہ بہت سے لوگ تمہارے پاس دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں فاستوصوا بہ خیرا، کہ تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی، انہیں بھلائی کی اور خیر کی وصیت کرتے جاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ طالب علم حصول علم کے لیے سفر میں نکلتا ہے تو یہ اس میں تکالیف برداشت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تو جب تک یہ نہیں لوٹتا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ شخص نیک عمل کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا ہے تو اس کے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تب بھی اس کے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ طالب علم کبھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہوتا۔ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور علم حاصل کر جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، کان لہ کفلان من الاجر، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور اگر یہ علم کے لیے تو نکلتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر پاتا تو حدیث شریف میں آتا ہے، کان لہ کفل من الاجر، تو اس کو ایک حصے کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ تمام طلبہ کرام سے دو چیزوں کو کی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لیں۔ ایک یہ ہے اخلاص، دوسرا اختصاص۔ اخلاص تو ضروری ہے ہی، اختصاص اس لیے ضروری ہے کہ کسی چیز میں اختصاص اور مہارت اور اسپیشلائزیشن ضرور حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ فقہ میں ہو، تفسیر میں ہو، یا حدیث میں ہو، یا بلاغت میں ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔